والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومولانا سيدنا وهادينا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل المطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین اسلام بدر غدیر کی خوشیاں آپ تمام مومنین کو مبارک ہوں. ایک مرتبہ بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جزائر مبارکہ کی تلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے. پھر ہم ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں اس دن سوال کریں گے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو مالک یوم الدین ہے. وہ ارشاد فرما رہا ہے زور دے کے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے. ہم ضرور بضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. نعمتوں کے بارے میں اس دن ضرور بضرور سوال کیا جائے گا. کون سا دن ہوگا وہ؟ جس دن ہر شخص اس بات سے پریشان ہوگا کہ ہمارے مقدر کا فیصلہ کیا ہوگا. ہر ایک کی نگاہیں اس بات کی تلاشی ہوں گی. جنہیں اپنی عبادتوں اور ریاضتوں پہ زوم تھا وہ بھی اس دن اپنے آپ کو خالی محسوس کر رہے ہوں گے. ایسے میں پروردگار کا ارشاد اس دن ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب ظاہر کی نعمات الہی کتنی ہیں اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. شاید دنیا کو کوئی کمپیوٹر یہ فہرست مہیا نہیں کر سکتا کہ اس کی عطا کردہ نعمتیں کتنی ہیں. بے تحاشا نعمتیں. ہر سانس کی آمد و شد اس کی نعمت. ہمارا وجود اس کی نعمت. جو کچھ کھاتے پیتے ہیں یہ سب اس کی نعمت ہے. مفسرین عام نے اس کی تفسیر کی تو اپنی اپنی فکر کے مطابق یہ لکھا کہ سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے ہماری عطا کردہ نعمت رزق کو کس طرح سے استعمال کیا. گویا یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا کھایا اور کیا کیا کیا. حالانکہ یہ بات مجھے عجیب سی لگتی ہے کہ جس نے رزق عطا کیا ہے اس نے رزق عطا کر کے یہ ارشاد فرما دیا تھا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. دیکھو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرنا. بس یہ حد قائم کر دی تھی کہ جتنا چاہو کھاؤ جتنا چاہو پیو
اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ تو وہ کھانے پینے کے بارے میں سوال کرے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مجھے دعوت میں اپنے گھر بلائیں اور نعمت رزق پیش فرمائیں اور میں کھا پی کے جب اٹھوں تو آپ مجھ سے یہ سوال کرنے لگیں کہ آپ نے کتنی روٹیاں کھائیں، آپ نے کتنی بوٹیاں کھائیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کہے گا کہ بھئی اگر یہ سوال کرنا تھا تو بلایا کیوں تھا، یہ بلانا بے سود تھا، آپ نے خود پیش کیا اور پھر اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ تو ایک عام انسان، ایک عام کردار کا حامل تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اس قسم کی اوچھی حرکت کرے کہ جو کھلایا پلایا ہے اس کے بارے میں سوال کرے۔ تو وہ رزاق متین کے جو ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، وہ یہ سوال کرنے لگے کہ تم نے ہمارے عطا کردہ رزق میں سے کون کون سی چیزیں استعمال کی اور تم نے کیا کھایا اور کیا کیا۔ تو یہ بات کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ درود پڑھیں محمد کیسے فیصلہ ہو کس نعمت کا تذکرہ ہے؟ نعمت عطا کرنے والا منعم حقیقی وہ ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے، اس کی نگاہ میں جو نعمت کہلانے کے لائق ہو بس وہ نعمت اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں وہ سوال کرے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے قرض لینا شروع کیا، آپ ذرائع کرم مجھے قرض دینے لگے، کبھی 10 روپے، کبھی 20 روپے، کبھی 50 روپے، کبھی 100 روپے۔ میں قرض لیتا رہا، آپ دیتے رہے، بڑھتے بڑھتے فگر لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ اب ایک دن آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ بھئی آپ قرض لیتے ہیں، میرا قرض لوٹائیں تو صحیح۔ تو میں نے اسی انداز سے کہ جس طریقے سے میں قرض آپ سے حاصل کرتا رہا تھا، میں نے کہا ہاں وہ میں نے 10 روپے آپ سے لیے تھے وہ میں دے دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب بھی ببل پڑیں گے کہیں گے یہ کیا ہے، میں 10 روپے کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں تو جو 1 لاکھ روپے میں نے آپ کو دیے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ دینے والے کے نزدیک جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے، جو غیر اہم ہوتی ہے اس کو تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ معیار یقینی ہے کہ اللہ نے جب نعمتیں عطا کی تو اس منعم حقیقی کی نگاہ میں جو چیز نعمت کہلانے کے لائق ہے بس اس کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ درود پڑھیں محمد ہر چھوٹی بڑی نعمت کے بارے میں وہ سوال نہیں کرے گا، اس نعمت کو خاطر میں لائے گا کہ جو اس کی نگاہ میں نعمت ہے، کیونکہ وہ منعم حقیقی ہے، کیونکہ وہ منعم حقیقی ہے، اس لیے وہ کسی اور نعمت کے بارے میں اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے اس کی نگاہ میں جو نعمت کہلانے کے لائق ہے اس کے بارے میں وہ سوال کرے گا۔ ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، تو اس نے ہر چیز کو نعمت قرار دیا ہے، لیکن مرحلہ تکمیل کہیں اور نظر نہیں آتا، کسی جگہ اور نظر نہیں آتا کہ جہاں
نعمت ہے، زکات نعمت ہے، جہاد نعمت ہے. یہ سارے عبادات، سارے معاملات کہ جس میں خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، وہ سب کے سب نعمت ہیں. لیکن ان سب کو اللہ نے نعمت کو قرار دیا ہے، لیکن اس کے اتمام کا اعلان نہیں کیا. اتمام نعمت کا اعلان صرف اس دن ہوا کہ جس دن اس دین کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. درود پڑھیں صلی اللہ علیہ
اس عمل کے ساتھ کہ جو عمل آپ انجام دینے جا رہے ہیں، جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، جس پہ کار رسالت کا انحصار ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ یعصمک من الناس، حبیب اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں اگر اس بارے میں تفکر کروں کہ اگر یہ آیت بدر میں اتری ہوتی تو کتنی مناسب کہ بدر میں رسول کے پاس اتنا مختصر سا لشکر تھا کہ 313 افراد تھے اور اس میں سے 13 مسلح تھے اور باقی سب غیر مسلح، نہ گھوڑے تھے نہ ایک کچھ نہیں، اور مقابلے میں جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ کہیں زیادہ تھی۔ رسول کو اس وقت مدد کی ضرورت تھی، تو ایسے میں اگر اللہ کہتا ہوا اللہ یعصمک من الناس کو موضوع تھا۔ احد میں جہاں لوگ رسول کا ساتھ چھوڑ چھوڑ کے چلے جا رہے تھے، رسول پکار رہے ہیں نہ جاؤ، یہ جانے کا وقت نہیں ہے، نہ جاؤ، یہ جانے کا وقت نہیں ہے، نہ بھاگو، نہ جاؤ، رسول کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن لوگ ہیں کہ سر پٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی پہاڑ پہ رک رہا ہے، کوئی پہاڑ سے اور آگے جا رہا ہے۔ کسی صاحب کے بارے میں تاریخ نے بتایا کہ وہ تو مدینے سے بھی باہر اور دور چلے گئے۔ کسی نے اس بات پر فخر کیا کہ میں تو واپس آنے والوں میں سب سے پہلے تک آیا۔ تمغہ تو ضرور حاصل کیا کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں واپس آیا، لیکن کم از کم یہ الزام تو اپنے سے بری نہیں کیا جا سکتا اپنے آپ کو کہ گئے نہ ہوتے تو آتے کیسے۔ جہاں دندان مبارک شہید ہو رہے تھے، جہاں رسول زخمی تھے، جہاں کوئی مدد کرنے والا سامنے نہیں آ رہا تھا، تو ایسے میں اللہ کہتا کہ حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، واللہ یعصمک من الناس، حبیب ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تو موضوعیت سمجھ میں آتی۔ خندق میں جہاں لوگوں کی کیفیت کا جو نقشہ ہے وہ قرآن میں کھینچا ہے کہ ان کی دل کھینچ کے ان کے گلو تک آ گئے تھے، اور کوئی اس مبارز طلبی کا جواب دینے کے لائق نہیں تھا۔ ابن عبد پکار کے کہہ رہا تھا مسلمانوں، تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ تم اگر کسی کو قتل کر دیتے ہو تو تم غازی کہلاتے ہو، اور اگر تم خود قتل ہو جاتے ہو تو جنت تمہاری مشتاق ہوتی۔ آؤ، یا مجھے قتل کر کے تم غازی بن جاؤ، یا میں تمہیں قتل کر کے جنت میں بھیج دوں۔ مبارز طلبی کر رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ایک آواز ضرور گونجی تھی اس مجمع میں سے، یا رسول اللہ اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہ تو میں ایک قافلے میں سفر کر رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس نے بچے شکر کو ڈھال بنا کے 1000 ڈاکوں کا مقابلہ کیا تھا۔ 1000 ڈاکوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اب تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ کہنے والا اس طرف تھا یا اس طرف تھا۔ تو ایسے میں اگر خندق کے موقع میں اتری ہوتی تو بھی بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ نہ بدر میں اتری، نہ احد میں اتری، نہ خندق میں اتری، نہ خیبر میں اتری، نہ کسی اور غزوے میں اتری، نہ کسی اور سریے میں اتری تو غدیر کے میدان میں، یا غدیر کے میدان میں اتری، واللہ یعصمک من الناس۔ وہاں تو کفار سے مقابلہ تھا، کفار سے حفاظت فرض تھی، اللہ حفاظت کرتا کفار سے، لیکن شاید اللہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ حفاظت دراصل کھلے ہوئے دشمنوں سے آسان ہوتی ہے، جو چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں ان سے حفاظت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اعلان کیا کہ آپ کو ابھی ان لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت
بندے کہ جن سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوست نما دشمن نما دوست بنے گے. درود پڑھیں محمد اور ایک مرتبہ اعلان ہوا روایت میں کہ جو درخت ہیں اس علاقوں کے میدان میں کچھ کانٹوں کے درخت تھے, جھاڑیاں تھیں, ان کے نیچے خس و خاشاک تھے, کانٹے تھے. اس میدان کو کانٹوں سے دور کر دیا جائے, پاک کر دیا جائے. پیغمبر نے یہ حکم دیا, لیکن جو مخصوص روایات ہیں اس میں یہ حکم سلمان فارسی کو مخاطب کر کے کہا. یہ حکم دیا تھا جناب سلمان فارسی کو کہ خس و خاشاک کو دور کر دو, خس و خاشاک کو دور کر دو, اس میدان کو کانٹوں سے پاک کر دو. اگر کسی اور کو کہتے تو وہ سمجھتا کہ ہاں وہی کانٹے کہ جو آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں ان کو پاک کرنے کو کہا جاتا ہے. سلمان تو خوب جانتے ہیں کہ کیا بات ہے, کہ کانٹے تو نہیں ہوتے کہ جو درختوں کے نیچے ہوتے, بلکہ کانٹے تو وہ ہوتے ہیں جو دل میں کھٹکتے رہتے ہیں. خوب بڑے محمد
سے لیتے. اب یہاں جس طریقے سے کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے اس طریقے کی کیفیت پائی جا رہی ہے کہ آج رسول اکیلے خطبہ نہیں دے رہے، ساتھ میں ممبر پہ علی بھی موجود ہے. پھر جب خطبہ اس منزل پہ پہنچا، الست اولیٰ من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ اب اگر اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو یہ ہوگا، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ الست اولیٰ من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ تو مولا کہتے ہی اسی کو، مولا کہتے ہی اسی کو کہ جو حق تصرف تم سے زیادہ اس کو رکھتا ہو. اور اسی سے لفظ ولی بنا ہے. لفظ ولی اسی سے بنا ہے. ولی اس کو کہتے ہیں جسے حق تصرف زیادہ ہو. آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ جب نکاح پڑھنے کے لیے کسی مولانا کو دعوت دی جاتی تو مولانا اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ لڑکی کا ولی کون ہے، لڑکی کا ولی کون ہے. خاص طور سے اب تو خیر وہ رواج تقریباً مفقود ہو گیا ہے، بلکہ قانونی پابندیاں بھی عائد ہو گئی ہیں. ورنہ اگر لڑکی نابالغ ہو تو نکاح پڑھنے والے کو یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ولی سے اس کی اجازت لے. ولی سے اجازت لے. یہ نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ ولی کی اجازت سے ہو رہا ہے. ولی کون ہے؟ اس لڑکی کا باپ، اس لڑکی کا دادا، یہ اس کا ولی ہے. کیوں ولی ہے؟ اس لیے کہ وہ لڑکی اپنے اوپر حق تصرف اتنا نہیں رکھتی جتنا یہ رکھتا ہے. اس کا نکاح ہو رہا ہے اس لیے یہ ولی ہے. نماز میت کے لیے جماعت کھڑی ہوئی ہے، میت رکھی ہوئی ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مولانا تشریف لا چکے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے مڑ کے پوچھا، میت کا ولی کون ہے؟ میت کا ولی کون ہے؟ کہا یہ صاحبزادے، یہ مرحوم کے صاحبزادے. اجازت ہے میں نماز پڑھاؤں؟ جی بسم اللہ. مولانا نے کیوں پوچھا؟ مولانا نے کیوں پوچھا کہ نماز پڑھاؤں؟ دیکھیے حکم شریعت یہ کہ ولی سے اجازت لی جائے جب نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے. نماز جنازہ اس وقت پڑھائی جائے گی جب ولی سے اجازت مل جائے. کہا ولی کون؟ ولی اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ میت کو اجازت نہیں دے سکتی، میت سے اجازت نہیں دی جا سکتی. اب میت کا حق تصرف اس کے ولی پر منتقل ہو چکا ہے، وہ اس سے زیادہ اس پر حق تصرف رکھتا ہے. یہ بات ہماری عام روزمرہ زندگی میں ولی کو ظاہر کرتی ہے. اللہ کے رسول نے پکار کے پوچھا، کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ پورے مجمع سے ایک لاکھ آواز آئی، ہاں یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ. آپ کو ہمارے نفسوں سے زیادہ آپ کو حق تصرف حاصل ہے. تو پھر ایسے میں پکار کے کہا، من کنت مولا فہذا علی.
میرا بھی ہنسو علی مولا کا ایمانہ کہ پیغمبر ہوا مولا. درود پڑھے محمد مولا کے معنی تلاش کرتا ہوا ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ تو مولا کے معنی تلاش کرتا ہوا ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے کہ جس معنی میں پیغمبر کو مولا مانتا ہے اسی معنی میں علی کو مولا. درود پڑھے محمد اس عید کو نہ منایا اور اس عید کے
اسے پیغمبر نے ذہنوں میں اس طریقے سے منتقل کیا کہ وہ لوگ اسے سنیں اور سن کے حدیث غدیر کو دوسروں تک منتقل کریں. اس کا وہ اہتمام آپ نے سماعت فرمایا ہوگا, پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ جب پالانی جی پر پیغمبر سے اترے تو ابھی روانگی کو حکم نہیں دیا, کہا خیمہ نصب کیا ہے اور اس خیمے میں علی کو فروخت کیا. یا علی تم بیٹھو, اور اعلان ہوا کہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص جائے اور ولایت کی تہنیت دیتا ہوا اس خیمے سے گزرے. اور کچھ لوگ تو واقعی تہنیت ولایت کے لیے تیار تھے, ان کے چہرے کی خوشی بتا رہے تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لفظ کو وہی استعمال کر رہے تھے کہ جو دوسرے استعمال کر رہے تھے, لیکن چہروں سے حیا تھا. میرے جد امجد شاہ زید پور صاحب کا ایک قصیدہ ہے کہ مجھے جنگل سے یہ صحرا بھلا معلوم ہوتا ہے, مجھے گلشن سے یہ صحرا بھلا معلوم ہوتا ہے, محبت ہو تو دکھ میں بھی مزہ معلوم ہوتا ہے. اس کے یہ بیت ہے, وہ آپ سنے تو لطف آئے گا. یہ بخیل کہہ کے آگے بڑھنے والا کون ہے آخر؟ یہ بخیل کہہ کے آگے بڑھنے والا کون ہے آخر؟ یہ کچھ تہذیب سے ناشنا معلوم ہوتا ہے. درود پڑھیں محمد سب کے سب اس کے خیمے میں سے علی کو تہنیت ولایت دیتے ہوئے گزرے. اور روایات میں لکھا ہے کہ اس اہتمام میں 3 دن صرف ہو گئے. اتنا وقت لگا ہے, اتنا بڑا مجمع, اور پیغمبر کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا. ہر ایک کو اس خیمے میں سے گزرنا ہے. قطار در قطار لوگ جا رہے, 1,20,000 24,000 یہ فگر ہے کہ جو اس میں سے گزرنی, سب تہنیت دے کے پہنچ رہے, گزر رہے. 3 دن صرف ہو گئے. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر کے اس بات کو واضح کروں. آپ کے عزیز حج پہ گئے ہوئے تھے, حج سے واپسی کا شیڈیول مقرر تھا, فلاں تاریخ اتنے بجے اس فلائٹ سے تشریف لا رہے ہیں. آپ اپنے حاجی کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے, پھولوں کا ہار آپ کے ہاتھ میں ہے. اب ہر آنے والے آپ تک رہے, سارے لوگ نکل آئے, آپ کا حاجی نہیں آیا, آپ کا حاجی نہیں آیا. آپ پوچھ رہے ہیں پریشانی ہے, آپ نے فلاں صاحب کو دیکھا ہے؟ نہیں. آپ نے فلاں صاحب کو دیکھا ہے؟ نہیں. کوئی نہیں بتاتا. آخر سہارا لیا گیا کہ جس کے ذریعے سے معلوم کیا جائے. اب آج کل کا دور تو ٹیلی فون بڑی آسانی سے ملایا جا سکتا ہے. ٹیلی فون کیا, کہا کہ کوئی بات نہیں, ہم دوسری فلائٹ سے آ رہے ہیں, دوسری فلائٹ سے آ رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ سامنے آئیں گے, آپ کا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا کہ آپ تو اس فلائٹ سے آنے والے تھے, یہ آپ کو دیر کیسے لگ گئی, یہ آپ کو دیر کیسے
حج سے واپس آ رہا ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آگے بڑھیں گے. لیکن جب وہ 3 دن دیر سے پہنچا تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ دیر کہاں لگ گئی، یہ دیر کہاں لگ گئی. مجبوراً ہے کو بتانا پڑ رہا تھا. کچھ خوش ہو کے بتا رہے تھے ارے بھائی ہمیں تو دیر لگی، اور زیادہ دیر لگ جاتی تو کوئی بات نہیں تھی، ہمارا مولا کل کا مولا بتا رہا تھا. اور وہ اس سر جھکا کے کہہ رہا تھا بھائی ہوا کہ جس کا ہمیں اندیشہ تھا، دیر تو لگتی تو اور کیا ہوتا کہ جس کو ہم نہیں چاہتے تھے وہی ہماری گردنوں میں مسلط کر دیا. ہر بتانے والا بتائے کہ وہ دیر سے کیوں آیا. غدیر میں صرف شرکت ہی نہیں بلکہ اسے بتانا پڑے گا کہ وہاں بالا نشتر کا ممبر بنا تھا، وہاں اس طرح خطبہ دیا گیا تھا، وہاں اس طرح ہاتھوں کو بلند کیا گیا تھا، وہاں من کو تو مولا کی حدیث بیان کی گئی تھی. ہر ایک کو بتانا پڑے گا. اور پھر یہ نہیں بلکہ یہ سلسلہ اس طرح سے چلے گا کہ جو پاکیزہ نسلیں ہوں گی وہ نسلوں میں سے منتقل کریں گی، وہ نسلوں میں سے منتقل کریں گی. اور ناپاک نسلیں اس دن سے قبول کریں گی نہ اسے بعد میں ان کا انتظام کریں گی. اس لیے آج نظر آ رہا ہے کہ غدیر پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو محبان اہل بیت پیغمبر کی حدیث کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں، اور وہ جو اسے پردہ اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس کے معنی تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ من تم تو مولا کے معنی یہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. درود پڑھیں یہ محفل غدیر اور مباہلہ دونوں کے سلسلے کی ہے. تو وقت میں نے زیادہ لے لیا کہ غدیر پہ وقت صرف ہو گیا تو ایک جملہ مباہلے کا عرض کر کے آپ سے دعائیں. وقت غدیر نے دیا ہے. سبحان اللہ. درود پڑھیں محمد وعلی ظاہر ہے غدیر سے موالیہ نے حیدر کرار کو جتنی دلچسپی اور جتنی اتنا انس ہے اور کسی ذکر سے نہیں. نعرہ حیدری. اس لیے اب غدیر ہو یا مباہلہ اب دونوں قریبی قریب ہیں، کوئی دور کی بات نہیں. 18 سے لے اور 24 سے لے صرف چند دن کی بات ہے، اور دونوں ایک ہی طریقے کی فکر عطا کرتے ہیں کہ چاہنے والے ایک مطلب نکالتے ہیں اور مخالف دوسرا مطلب نکالتے ہیں. آیت قرآن میں موجود ہے، آیت قرآن میں موجود ہے. کہاں آیت تو ہے قرآن میں لیکن ہوا نہیں مباہلہ. قرآن میں آیت تو موجود ہے لیکن مباہلہ ہوا نہیں. عجیب منطق ہے کہ آیت تو قرآن میں موجود ہے لیکن مباہلہ ہوا نہیں. ہم کب کہتے ہیں مباہلہ ہوا؟ مباہلہ ہوتا تو نصرانی رہ جاتے. وہ تو خود انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ اگر مباہلہ ہو گیا تو پھر نصرانی قوم اس سورہ عرض پر باقی نہیں رہے گی. اس لیے آپ سے اچھے تو وہ ہیں کہ کم از کم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مباہلہ نہیں ہوا، لیکن اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم نے شکست قبول کر لی تھی، آپ کو اس کا بھی اعلان نہیں کر رہے. کوئی بات یہ سمجھ میں آنے والی نہیں کہ اللہ تو چیلنج کرے. اللہ اپنے رسول کی زبانی یہ چیلنج کرے کہ تم ان سے کہو کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نسلوں کو لاؤ، ہم اپنے نسلوں کو لاتے ہیں. ثم نبتغل فنجعل ظاہر الکاذبین. اور ایسے میں ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت طلب کریں. آیت قرآن میں موجود ہے. چیلنج کس نے تھرو کیا ہے؟ نصارہ نجران نے نہیں کیا. اگر نصارہ نجران نے چیلنج دیا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں نصارہ نجران نے چیلنج دیا تھا، پیغمبر کو کوئی عذر ہو گیا اور پیغمبر نہیں گئے، مباہلہ نہیں ہوا. لیکن معاملہ تو اس کے برخلاف ہے. یہاں تو چیلنج دی
اللہ کا رسول اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہوگا. اب اگر اللہ اور اللہ کے رسول چیلنج شروع کرنے کے بعد اس میدان مباہلہ میں نہ جائیں تو کون ہارے گا؟ کون ہارے گا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کسی کشتی کے لیے کسی پہلوان کا نام اعلان کر دیا جائے کہ وہ کشتی لڑنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے جو مقابلہ کرنا چاہے وہ اس میدان میں فلاں وقت پہنچ جائے وہ مقابلہ ہو جائے گا. اب سارے نامی گرامی پہلوان وہاں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے اور وہ خود پہلوان وہاں نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے کہ اس کا چیلنج غلط تھا, یہ جتنے آئے سب کے سب فاتح ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے چیلنج دیا تھا وہ خود نہیں آیا. اللہ نے اپنے اس گروہ کو بھیج کے اس بات کا اعلان کیا, دیکھو ہم نے چیلنج بھیجا تھا, ہم چیلنج کے جواب میں اپنے پورے گروہ کو بھیج رہے ہیں. اب جو مقابلے میں آنا چاہے وہ جھوٹوں کے اوپر لعنت طلب کرے. اور سمجھدار لوگ تھے نصارہ نجران, سمجھدار تھے, انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا دیکھو آج ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دستے دعا بلند کر دیے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. کیا رتبہ شناس تھے, غیر مسلم لیکن مسلمانوں سے زیادہ اعتقاد رکھتے تھے, مسلمانوں سے زیادہ اعتقاد رکھتا تھا. وہ جانتے تھے کہ ہم ایسے چہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جن کی دعا میں یہ اثر ہو سکتا ہے کہ اگر دست دعا کو بلند کر دیں تو باہر اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اس کے لیے کچھ تاریخ نے بتایا آپ کے ذہنوں میں ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم مقابلے سے پیچھے ہٹ جاتے اور جو اس کے بدل میں خراج ہوگا, جو جزیہ کو ہوگا, اس کا کھلے اور گھوڑے اور جتنی مال و دولت کے بارے میں جتنی شرائط تھی وہ خود انہوں نے طے کی کہ ہم اتنا آپ کو دے دیا کریں گے ہر سال اور ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے. ختم ہو گیا مباہلہ. آپ کا کہنا صحیح کہ مباہلہ نہیں ہوا, لیکن وہ کیسے ختم ہوا یہ تفصیل آپ کو بتانی ضروری ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا, انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے. بس ایک جملہ عرض کروں کہ کتنے سمجھدار لوگ تھے, کتنے سمجھدار لوگ تھے کہ انہوں نے مباہلہ قبول نہیں کیا. مباہلہ قبول نہیں کیا, وہ مباہلہ قبول نہ کر کے اپنے آپ کو تو بچا ہی لے گئے, ہمیں ایک فکر عطا کر گئے, ہمیں ایک فکر عطا کر گئے کہ جو ان کے مقابلے پہ آ جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اب رہتی دنیا تک یہ اصول نصارہ نجران کا قائم کرتا رہے گا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے مقابلے سے پیچھے ہٹ جائے تو لعنت سے بچ جاتا ہے, اور اگر ان کے مقابلے پہ آ جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اسلام کو بلند کرتے, ہمارا خاتمہ ایمان کو فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما,
ہاں جی